قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریف و بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو، برکتیں ہو اس کے ہر نیک بندے اور ہر نیک بندی پر۔ محترم سامعین کرام، یہ سیزن نیکیوں کا سیزن ہے، مختلف قسم کی نیکیاں سمیٹی جاتی ہے، مختلف قسم کی قربانیاں دی جاتی ہے۔ مال کی قربانی صدقہ و خیرات کر کے، اللہ کی راہ میں قربانی کر کے، اور جسمانی قربانیاں حج کر کے، عمرہ کر کے، روزہ رکھ کر اپنے جسم کو تھکا دینا، اپنے جسم کی قربانی دینا۔ قربانی اس کا معنی ہے قریب ہونا، اس کا معنی ہے قرب حاصل کرنا۔ لغوی اعتبار سے نزدیک ہونا، قرب حاصل کرنا، یہ معنی ہے قربانی کا۔ جو جس کے لیے جتنی قربانیاں دیتا ہے وہ اسی قدر جس کے لیے قربانی دی جا رہی ہوتی ہے اس کے نزدیک محبوب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ رات میں کسی پریشانی میں، کسی ایمرجنسی میں آپ نے اسے بلوایا، وہ سویا ہوا تھا۔ آدھی رات کو جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ وہ پریشان ہے تو وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے جسم کو آرام دینے کو چھوڑ کر، وہ اپنی نیند کی قربانی دے کر وہ آپ کے پاس چلا آتا ہے اور آپ کی پریشانی کو حل کر دیتا ہے اور آپ کی مدد بھی کرتا ہے، آپ کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہے آدھی رات میں، آپ کا چیک اپ وغیرہ کرا کر، اور آپ کا تعاون بھی کرتا ہے۔ اب پوری زندگی وہ آپ کے دل کے بہت قریب رہے گا، کیونکہ آپ کو یہ بات یاد رہے گی کہ میں بہت مشکل میں تھا، اور اس مشکل میں آدھی رات میں جب ان کو بلایا تو انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے اپنی نیند کی قربانی دی، یعنی جسمانی قربانی دی اور مالی قربانی بھی دی، مال بھی خرچ کیا، وقت بھی دیا۔ اب آپ کبھی بھی نہیں بھولو گے اسے، آپ کو وہ یاد رہے گا، اس کی یہ مالی قربانی، اس کی یہ جسمانی قربانی، اس کا یہ وقت آپ کو نکال کر دینا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا، اپنے بستر کو چھوڑنا، اور آپ کے پاس پوری رات وہاں ہاسپٹل کے اندر ٹھہر کر آپ کی دیکھ بھال کرنا، اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، آپ نے قربانی دی، اب اس کو یاد رہے گا، وہ نہیں بھولے گا، وہ آپ کے قریب تر ہو گیا، وہ آپ کے نزدیک ہو گیا، آپ کے اس کے درمیان جتنا فاصلہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی دی، جسمانی بھی اور مالی بھی۔ اسی طرح ایک آدمی، ایک انسان، وہ اپنے پروردگار کے خاطر، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنے جسم کی بھی قربانی دیتا ہے، اپنی مال کی بھی قربانی دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حج، اب حج میں کیا ہے، مناسک حج میں کتنی تھکاوٹ، کتنا مشکل ہو جاتا ہے،
گرمی میں خاص طور پر گرمی کی کتنی شدت ہوتی ہے، میدان عرفات کے اندر، پھر مینا میں دیکھیں، پھر مناسک حج ادا کرتے ہوئے کتنی گرمی۔ اب یہاں جسم کی بھی قربانی ہے اور جو مال لگا کر گئے ہیں اس کی بھی قربانی ہے، اور اسی طرح وہ شخص جو حج نہیں کر رہا، عمرہ نہیں کر رہا، یہاں رہ کر وہ صرف قربانی کر رہا ہے، تو وہ بھی اپنے مال کو لگا کر خرچ کر کر وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے جو جتنی قربانیاں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جب بھی کسی بھی قربانی کے لیے جب ان کو آزمایا تو اس پہ وہ پورا اتر آئے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا دوست بنا دیا، قریب تر ہوتا چلا گیا، جتنی قربانی اللہ نے مانگی وہ اس پر پورا اتر آیا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ قربانیاں دی۔ اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں قربانی نہ دوں، نہ مال کی نہ جسمانی، اور میں اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسے دنیا میں لوگوں کے ہاں نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیسے ہوگا؟ جو آپ کے کسی مشکل میں کھڑا نہ ہو، جو آپ کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے والا نہ ہو، نہ مالی نہ جسمانی، اور وہ آپ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں ایسا شخص بھی ہے جو آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار رہتا ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے، تو وہ زیادہ آپ کے قریب ہوگا بنسبت اس کے جو قربانی دینے والا نہیں ہے۔ اور یہی مقصود ہے، یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ قربانی کی تاریخ کہ کہاں سے قربانی شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر آپ پڑھیں، تلاوت کریں ان کی دو خبر کی، آدم کے دو بیٹوں کی، ان کی خبر کے حوالے سے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا، ایک کی قربانی قبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسری کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول ہوئی تو وہ متقی حابیل تھا، جس کی نہیں ہوئی وہ قابیل تھا۔ اس نے کہا کہ تیری ہوئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں اب تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ حسد اس قدر بڑھ گیا، دھمکیوں پر اتر آیا، کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور بھائی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں قتل کے ارادے سے کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا، میں چاہتا ہوں تو اپنا اور میرا دونوں کو گھوڑا اٹھا کے اپنے کندھے پہ چلا جائے اس دنیا سے۔ اس نے اس کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ قابیل نے حابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صرف وجہ کیا تھی کہ میری قربانی ریجیکٹ ہو گئی، اس کی کیوں ہو؟ اس کی قربانی قبول کیوں ہوئی؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آ کر وہ جو قربانی تھی اسے کھا لیا کرتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ آگ نے آ کر وہ آسمانوں پہ لے گیا، آگ نے اس کو قربانی کو کھا لیا، ختم کر لیا، تو آسمان سے ایک آگ آتا، وہ آگ اس کو جلا کر ختم کر دیتا، یہ ایک علامت تھی۔ تو وہ حابیل کی قربانی کو آسمان سے تأکلہ النار، قربانی کو آ کر آسمان سے آگ نے کھا لیا، اسے چھوڑ دیا، تو پتہ چلا اس کی قربانی قبول ہوئی، اس کی ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ اور اگر آج بھی یہی سسٹم ہو اور آج بھی یہی طریقہ ہو، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی، ہر ایک کے سامنے یہی رزلٹ اگر ہوتا تو کتنے قتل ہوتے، کتنے قتل ہوتے۔ اگر آج پتہ چل جاتا آسمان سے آگ آیا اور اس نے کھا لیا اور قربانی قبول ہو گئی، کس کی؟ اس کی جس نے 10-15 ہزار روپے حصے میں ملایا ہے، اور ریجیکٹ ہو گئی اس کی
جو MNA ہے، وہ PNA ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، جس نے پتہ نہیں کروڑوں روپے کا جانور خریدا ہے، اس کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی، تو مجھے بتاؤ کتنے قتل و غارت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب رزلٹ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ وہ آپ کو خود پتہ چلے گا۔ وہ رزلٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نکالتا تھا، اس کو اللہ نے تبدیل کر دیا کہ اس سے قتل و غارت بڑھے گی، کیونکہ قابیل نے حابیل کو مارا اسی وجہ سے کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی جبکہ میری ریجیکٹ ہو گئی۔ یہاں تو ہر ایک جس کی قربانی ریجیکٹ ہو جاتی، میرا جانور اتنا مہنگا، میں اکیلے لانے والا، میں نے ایک سے کہیں جانور کیے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور آپ کی نہ کوئی پہچان ہے، نہ آپ کو کوئی شہرت ہے، نہ آپ کی کوئی اتنی بڑی عزت ہے، ویلیو ہے، تو آپ کی قبول ہو گئی، تو پھر کیا ہوتا؟ قتل و غارت ہوتا۔ کتنے لوگ مارے جاتے، کتنے قتل ہوتے۔ اسی وجہ سے اب جو ہے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی نہیں، لیکن وہ آسمان سے آ کر آپ کا کھا جانا، اب اس سلسلے کو اللہ نے ختم کر دیا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ آپ نے قربانی کی، اب آپ کی قربانی ہونے کے بعد پتہ چلا پہلے آپ فجر میں ڈنڈی مارتے تھے، اب آپ فجر میں ڈنڈی نہیں مارتے، پہلے کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، اب ایسا نہیں ہے، اب آپ پابندی سے پڑھتے ہیں، پہلے آپ جھوٹ بولتے تھے، اب آپ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے آپ دھوکہ دے دیتے، اب آپ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے آپ غلط بیانی بہت کرتے تھے، اب آپ اس سے اجتناب کر رہے ہیں، پہلے آپ شرک اور بدعات خرافات میں ڈوبے ہوئے تھے، ابھی آپ اس سے اجتناب کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ جائے جہاں پہلے کرے تھے وہیں پر آج بھی کھڑے ہیں، جہاں آپ نے قربانی کرنے سے پہلے آپ نے اولا تھا، آج بھی آپ وہیں پر ہے، قربانی کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھ اے پیغمبر اپنے رب کے لیے اور قربانی کر۔ اب فَصَلِّ لِي، اب نماز ہر روز، چاہے کوئی استطاعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ غریب ہو یا تنگ دست ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر وہ بالغ ہے تو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے محتاج ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے اس کا تعلق اونچے خاندان سے ہو، لیکن قربانی تو صاحب استطاعت کے اوپر ہوتی ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ۔ فصلی لی، تو نماز پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے اچھی نیت کی کہ میں قربانی کر کے اور جلدی قربانی کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قربانی کا گوشت جلدی لوگوں کو پہنچے، نماز بعد میں پڑھوں گا۔ اس نے قربانی پہلے کی، نماز بعد میں پڑھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی نہیں ہوئی۔ اب جو نماز ہے عید کی نماز، وہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے نا۔ اب سنت موقدہ، اب سنت مؤکدہ نماز، عید کی نماز، اس کو اس نے مؤخر کیا ہے، اس نے اس کو مؤخر کیا، اس نے جلدی کس میں کی؟ قربانی میں کی۔ تو فرمایا آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ جو سنت مؤکدہ کو، ایسی نماز کو چھوڑا ہے جو فرض بھی نہیں، سنت مؤکدہ ہے، فرمایا تیری قربانی نہیں، اس کی جگہ اور قربانی کر نماز کے بعد۔ اور جو فرض پڑھتا ہی نہیں ہے، جو فرض چھوڑتا ہے، جو نمازیں چھوڑتا ہے، جو نمازیں پڑھتا نہیں ہے، تو اس کی قربانی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا جملہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا جس نے سنت مؤکدہ کو مؤخر کیا، قربانی پہلے کی۔ اور جو تمام نمازوں کو، جو فرائض ہے، پورے سال ان کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو اس کی قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح قربانی کے لیے شرط ہے کہ بندہ شرک کا تارک ہو، شرک یعنی چھوڑنے والا ہو، بدعات کو چھوڑنے والا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک،
پیغمبر اگر آپ شرک کریں آپ کے بھی سارے جتنے بھی اعمال ہیں، عمرہ، حج، قربانی اور جتنے بھی، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے موحد ہونا، اس کے لیے توحید پر آنا، توحید کی طرف گامزن ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ قربانی بعد میں کرتے ہیں، آپ تلبیہ پہلے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تمہید، تحلیل آپ پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی زبان پر یہ جملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، یہ جتنی بھی بادشاہت ہے یہ سب تیری ہے، تیری بادشاہت میں تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بندہ پہلے بیان کرتا ہے، قربانی بعد میں کرتا ہے۔ لیکن معاملہ اگر اس کے برعکس ہو کہ وہ توحید پر گامزن نہ ہو، شرک کی طرف ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری قربانی قبول ہوگی نہیں۔ اور قربانی کے لیے جو احکام ہے ان میں سے پہلا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یضحی، فرمایا تم میں سے جو شخص یہ ارادہ کرے کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، جس کا بھی ارادہ ہو، اور وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے، فرمایا کہ فلا یاخذ من شعرہ ومن اظفارہ شیئا، وہ اپنے ناخون نہ تراشے اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے، حتی یضحی، قربانی کرنے تک۔ تو یہ حکم ہے، فرمایا کہ جب تک آپ قربانی نہ کرتے ہیں آپ اپنے ناخن نہیں تراش سکتے، اپنے بالوں کو نہیں کاٹ سکتے۔ اور اسی طرح قربانی کے لیے شرط ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لا تذبحوا الا مسنہ، آپ ذبح نہ کرو قربانی کے لیے مگر مسنہ جانور کرو۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ دوندہ جانور۔ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، فرمایا کہ دوندہ کے علاوہ اس سے جو چھوٹا جانور اگر کسی کی قربانی ہوتی ہے تو وہ مینڈے کی ہوتی ہے جو جزا ہو۔ اب جزا زیادہ سے زیادہ سال کا، اور کسی نے اس کو 8 مہینے اور حتیٰ کہ کم سے کم 6 مہینے بھی اس کو قرار دیے۔ تو فرمایا کہ دوندہ اگر نہ ہو تو پھر آپ جو ہے جزا کرو کس کے؟ بھیڑ کا، دمبے کا۔ لیکن اس کے علاوہ بکریاں ہیں، اس سے اوپر گائیں ہیں، بچڑے، اس سے اوپر اونٹ ہے، ان کے لیے دوندہ ہونا شرط ہے۔ اب دوندہ کسے کہتے ہیں؟ دوندہ اسے کہتے ہیں جس کے دودھ کے دان ٹوٹ جائے، دودھ کے اس کے 2 دان ٹوٹ جائے، اچھا ٹوٹنے کے بعد جو دوسرے دانت اس کے طلوع ہو رہے ہو تو اسے کہتے ہیں دوندہ۔ اب کچھ پوچھتے ہیں کہ اس کا ایک دانت تو نکل آیا ہے، دوسرا دانت ابھی نکلنے کو ہے، قربانی ہوگی نہیں، وہ دوندہ ہی اس کی قربانی ہوگی۔ اگر دودھ کے دانت ٹوٹ گئے، دودھ کے دانت ٹوٹنے کے کچھ دن بعد ہی وہ طلوع ہو جاتے ہیں، وہ مسوڑے پڑ جاتے ہیں اور طلوع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ کم از کم دوندے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دوندہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت گر جائے اور اس کے مسوڑے پڑ جائے اور طلوع ہو جائے، مکمل نہیں نکلے لیکن طلوع ہو رہے ہیں، وہ دانت اس کے نکل لے تو وہ دوندہ میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانور ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، فرمایا کہ ان میں سے نمبر 1 الاوراہ البین عورھا، ایسا جانور جو بینگا ہو، اس کا بینگا پر واضح ہو، اس پر امت کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے۔ وہ جانور جو اندھا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اندھا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ فرمایا جو بینگا ہو اس کا بینگا پر واضح ہو تو فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 الارجاہ البین ارجوہا، فرمایا ایسا جانور جو لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن واضح ہو، چھوٹ موٹ لگی ہے، وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن لنگڑا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے گا، معذوری ایک الگ چیز ہے۔ فرمایا اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو تو فرمایا کہ اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ المرضاہ البین مرضوہا، فرمایا ایسا جانور جو مریض ہے اور اس کے جانور کا مرض بالکل واضح ہے کہ یہ تو جانور بیمار ہے، بے انتہا بیمار جانور ہے، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ایسا جانور جو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے،
صرف ہڈیا ہے، اس میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ ڈھانچہ ہے، فرمایا اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، فرماتے امرنا ان نستشرف العین والاذن، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم قربانی کے جانور کے آنکھوں کو غور سے چیک کریں، اس کے کانوں کو غور سے چیک کریں۔ اچھا، اب آنکھ کے حوالے سے مسئلہ واضح ہے۔ اب کان اور سینگ اس کا مسئلہ ہے۔ اب حدیث کے اندر مختلف الفاظ آتے ہیں، سینگ کے حوالے سے بھی آتا ہے، آدب الاقرن کے الفاظ بھی آتے ہیں، مختلف الفاظ آتے ہیں۔ تو سینگ جس جانور کے کٹے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن اس کی مقدار کیا ہوگی؟ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی، علماء تابعین میں سے بڑے، تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آدھا یا آدھے سے زیادہ سینگ کٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ سینگ پہ کوئی سوراخ ہے، کوئی اوپر سے کٹا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آدھا کٹ گیا اور یا آدھے سے زیادہ ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو کان کا مسئلہ، وہ بھی اگر آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، علماء تابعین میں سے، اس نے اس پر فتویٰ دیا ہے جس کو علماء نے، امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، جو قربانی کا جانور ہے اس کو غور سے دیکھو، دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ اچھے خاصے موٹے تازے جانور دکھاتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض بچے ہمارے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو جانوروں کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ وپاری جو ہے وہ آپ کو جب جانور کے دانت دکھاتا ہے نا، تو وہاں پر وہ اپنی انگلیوں کو یوں رکھ دیتا ہے۔ آپ غور کریں، وہ جب منہ اس کا کھولے گا نا دکھانے کے لیے، وہ اس 2 دانت کے اوپر اپنی انگلی یوں رکھے گا، اور اس کی جو یہ ناخن ہے وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ دانت ہے۔ آپ اس کو کہیں اس کو ہٹائیں، اس طرف سے جبڑا کھولیں، اس کو بالکل غور کریں آپ۔ اور یہی وجہ ہے جب اس پہ غور نہیں کرتے، بعد میں آتے کہتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے وہ دانت جو خود بخود گر گیا، کوئی کہتا ہے سینگ گر گیا، کوئی نکلی سینگ لگائے تھے، کوئی کیا کہتے ہیں۔ تو اس پر ان تشریف العین، حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اچھی طرح ہم ان چیزوں کو چیک کریں، آپ غور کریں ان چیزوں پر۔ اور اسی طرح جو بڑا جانور ہے گائیں، اس میں اور اونٹ میں 7 بندے یعنی 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں شراکت جائز ہے۔ جو بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، ان میں جو ہے شراکت جائز نہیں۔ اور ایک حسن درجے کی روایت ہے، صحیح مقبول روایت ہے، امام ابن خزیمہ نے بھی اس کی توثیق بیان کی ہے، اور وہ یہ روایت ہے کہ اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 10 حصے بھی اونٹ کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اگر 10 حصے اس کے اندر 10 بندوں کی شراکت ہو یا 10 حصے اس کے اندر ڈالے جائے تو یہ بھی ممکن ہے، لیکن جو زیادہ معروف ہے وہ 7 ہے، 7۔ تو 10 بھی زیادہ سے زیادہ اونٹ کے اندر، لیکن گائے کے اندر 7 ہوں گے، 7 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، کم کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 بندے 3 بندے، کچھ پوچھتے ہیں کہ 7 حصے پورے نہیں ہیں، 4 ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ مقدار ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو، اگر اس سے کم ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور باقی اس کے کچھ مسائل، احکام، مسائل وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کا جو فلسفہ ہے اور یہ جو ابتدائی چیزیں ہیں قربانی کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنا قرب حاصل کرنے کی، قربانی کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وقول لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا